لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کریم آقا دی کریم بارگاہ دے وچ اونچا نے درود و سلام دا نظرانہ پیش کیجیے گا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے آخر تک پڑھ لو: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. يا حسين ابن علی تیرا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. جنوں جنوں یاد مل گیا کھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. یا حسین ابن علی ارج کے گوشائے بطول یا حسین
گئے گوشائے بطول چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارک ہے سید الانبیاء شفیع رضی اللہ محبوب کبریاء ارشاد الحق حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر عظم کائنات مصدر کائنات جان کائنات اصل کائنات احمدی مرتبہ جناب حضرت سیدنا حسنین کریمین کریم لانا سید زہرا کریم بابا احمدی مرتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی کریم بارگاہ دے وچ تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے دے بعد گلے گلستانی حضرت نوشپاک محترم المقام جناب پیرزادہ جناب صاحبزادہ پیر سید محمد اعجاز احمد نجم شاہ صاحب نشائی قادری دامت برکات ملالیہ پیکر خلاص گلے گلستانی حضور نوشپاک محترم المقام پیرزادہ جناب پیر سید سجاد احمد نشائی قادری دامت برکات ملالیہ میرے اسٹیج زینت نہایت ہی معزز محترم علماء کرام بالخصوص محترم المقام جناب قاری محسن رضا قادری صاحب دامت برکات ملالیہ حافظ جوید اقبال سیالوی صاحب دامت برکات ملالیہ محترم المقام الحافظ القاری حافظ حسن عباس قادری اتاری صاحب دامت برکات ملالیہ اور آپ دے علاقہ دے نہایت ہی معزز محترم علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری دفعہ آپ نے اس خوبصورت گاؤں دے وچ اپنی خوبصورت محفل پاک دے وچ ذکر اہل بیت کرن دا شرف حاصل ہو رہے نہایت ہی شکر گزارا محترم المقام جناب فدا حسین جج صاحب محمد جاوید اقبال جج محترم المقام جناب امانت علی جج صاحب محمد شہزاد جج صاحب زبار حسین جج انمول شہزاد جج اور میرے نہایت ہی پیار کرنے والے اور بہت ہی لاڈلے میرے بھی مظہر موویز والے اور نہایت ہی معزز محترم اور دیگر شخصیات جنہاں دا میں نام نہ لے سکیا اللہ تعالیٰ اس سارے نو برکت عظیم عطا فرمائے۔ میں جن کبھی تو اتریا دوست استقبال واسطے کھڑے ستے راستے دے وچ میں انہاں پہ کہندا سی میں تہاڈی محفل تے خطیب بن کے نہیں آندا پئی میں تہاڈی محفل تے تہاڈی عظمت نو بس سلام کرن آندا ہاں۔ پورا پنجاب پہ تقریراں کرن دے واسطے پاکستان پورے دے وچ خطابات الحمدللہ کریندے نے۔ محرم الحرام گزر گئے میرے رفیق سفر میرے برادر اصغر حافظ حسن عباس اتاری صاحب جان دے نے۔ لاک ڈاؤن دا تانوں پتہ ہے اگر لاک ڈاؤن نہ ہوندا تے اے محرم الحرام دا میرا سارا شیڈول پاکستان تو باہر بحرین دے وچ ہے سی خطابات دے واسطے الحمدللہ۔ بس ایک بھی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا شاید قبلہ آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میرے دیرینہ دوست اور نہایت ہی قابل اعتماد اور قابل اخلاص محترم المقام جناب ڈاکٹر عطا صادق صاحب مہربانی فرمائیے میرے نال تشریف لے کے آئے۔ محترم المقام رائے محمد اکرم بھائی موویز والے اور نہایت ہی معزز محترم جتنے بھی احباب محبتاں والے ایک جج برادران بھی صرف یہ نہیں کہ محفل والے دن یاد کرتے ہیں یا میرے نال رابطہ کرتے ہیں یہ بڑے پیار والے جی نے بھی سارے یہ سارا سال میرے نال رابطے چ رہتے ہیں اکثر انہاں دے فون آندے رہندے نے حال احوال پوچھن واسطے اور محبت ہوندی ہے۔ یہ نہیں کہ میں تقریر کرن آواں تے بس میں آکھاں جی میں تقریر کر کے ٹر چلے انہاں تقریر کرنی ہوندی تے ایک دن ٹائم لینتے جی تقریر والے دن تے پھر ہٹ کے حال نہ پوچھن اس طرح دے ہزاراں میزبان ہوندے نے ساڈے کول لیکن جاری برادران دے عظمت و سلام بھی اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے اور یہ پیار کرن کیوں نہ تے تو سکھاؤن والے دے سونے شہزادے ہوندے حضور نوش پاک دا جدو لنگر کھادا ہوئے تے پھر محبت آئی جاندی نا خون دے وچ۔ اللہ تعالیٰ احباب نو برکت عظیم عطا فرمائے۔ میں ایک باری پھر مبارکباد پیش کرنا تمام جج برادران اور 228 آربے ریبے بوگنی والیوں مکوانا والیوں ضلع فیصل آباد سردار آباد دے رہنے والیوں اللہ تعالیٰ تمہیں سارے نو برکت عظیم عطا فرمائے۔
اتنی دیر ہو گئی رات ادھی نالوں زیادہ گزر چکی ہے لیکن تسی ہن بھی محفل پاک دے وچ تشریف فرماؤ حسینی ہون دا ثبوت دیتے ہو کہ حسینی علی مقام اگر کربلا دے وچ تہاڈے قدم نہیں ڈولے تے محفل وچ اج حسینیاں دے قدم بھی نہیں ڈولے اور میں تقریر والے پنڈ کالم آپ احباب کو قرآن مجید میں بڑی مشہور اور معروف آیت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیتا اللہ کے عرض و سما نے ارشاد فرمایا کل امر نہ سگائے اللہ حکم دے رہا عشق نال بیٹھے ہو تے میں عشق دی زبان وچ دا ترجمہ کر اللہ نے ارشاد فرمایا کل مازاغ دے کاج لوانے لبانو کھولو تے میٹھا جہا بولو 228 عربی بوگنی والے ہوئی میں دونوں پچھلے سال ایڈا ٹھنڈا چھاڑ کے نہیں سکیا جتنے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہوئے تسلیم محترم مقام جناب انٹرنیشنل قاری کرامت علی نعیمی صاحب نے سنیا علی محمد فریدی صاحب نے سنیا دیگر ثنا خان نے سنے تو انہوں میری والی سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا مازاغ نکالنے والے کھول محبوب کریم لبانو کھولو تے میٹھا جہا بولو اعلان فرما دیو عرض کی تھی گالا اعلان کی کرنا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا مازاغ نکالنے والے کھول لا اسألکم محیا لبانو کھول تے میٹھا جہا بولو تے اعلان کر دے کہ میں تو ہاڑے کو سوال نہیں کرتا میں اتھے اپنی بات رو پکا کرن دے واسطے مشکات شریف دے ایک عبارت اور عرض کر دے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی حضور نے ارشاد فرمایا عطا رب کر دے پر ونڈنا میں محمد ہی کا اوچی سبحان اللہ نہ بولیا جے نظر بھی لگ جائے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عطا خدا کر دے ورنہ میں محمد پتہ لگیا رسول اللہ نے اللہ فرما رہا قل لا اسألکم مازاغ دکھا دے والے اعلان فرما دے ہو کہ میں تمہارے کو سوال نہیں کردا کیوں میں تو خود ونڈن آیا ہوں میں منگن نہیں آیا میں تو خود ونڈن آیا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تو ہانو شریعت دیتی خدا کا راستہ دیتا قرآن تو ہانو میں دیتا ہدایت والا راستہ میں دکھایا مگر میں تو ہنے کو سوال نہیں کردا الا المودۃ فی القربى مگر میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے بوگنی چک دے رہنے والے فیصل آباد والے بھی ایک ہوندی ہے محبت تے ایک ہوندی ہے مودت محبت ایسی چیز ہے کہ انسان جدے نال محبت ہوگی ان تو جدا ہوگی تے زندگی دی بقا رہندی کے زندگی باقی رہندی کے میں مثال دے کے عرض کر دینا میں بھائی فدا حسین نکما بھائی جوید نکما بھی میں تو ہڈے نال بڑی محبت ہے یہ میں نو کہن جی سانو تو ہڈے نال محبت ہے میں تقریر کر کے گھر ٹور جاواں یہ اپنی جگہ تے محبت میرے نال کر دین میں اپنے گھراں محبت انہاں نال کرنا وا یہ اپنی جگہ تے زندہ نے میں اپنی جگہ تے زندہ وا پتہ لگیا کہ محبت دے وچ انسان جدا بھی ہو جاوے تے زندگی باقی رہندی ہے مگر مودت دے وچ انسان جدے نال مودت ہوے اودے تو جدا ہو جاوے تے زندگی باقی رہندی نہیں میں سادہ کر دینا بھی سمجھ آ جاوے سارے نو مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت تھوڑا جا مٹھا بولو بھائی مچھلی نو پانی دے نال مودت تے مچھلی نو پانی چوں کڈ لیا جاوے تے مچھلی زندہ رہ سکدی نہیں انسان کو اکسیجن دے نال محبت نہیں مودت دے اکسیجن نہ ملے تے انسان مر جاندا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى مازاغ دے کاجل والے تو انہاں نو کہہ دے کہ میری آل پاک دے نال صرف محبت نہیں کرنی مودت کرنی چاہیے مودت کرنی چاہیے اللہ نے قرآن مجید دے وچ کیویں رنگ بیان فرمایا حجو کہ سبحان اللہ بولو تے رب دا قرآن پڑھا دے جندہ حق نالے تے نال لے کے تے سمجھ دے غازی عباس نال میرا ہاتھ قیمتی نہیں ہو ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ بڑھو ساؤنڈ والے ہو بھی تو اڈے ساؤنڈ کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پچھلے سال کی طرح آج بھی ساؤنڈ بڑا کمال چل دے اللہ تعالیٰ برکت عظیم عطا فرمائے ہون انہاں دے ساؤنڈ تے ایک باری آکھو سبحان اللہ انہاں دے سبحان اللہ تے آکھو ایک باری سبحان اللہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا
سیدزادے میرے پہلو دے وچ تشریف فرمانے میں عرض کرنا حضور آمین کہے جی کہ میں دعا کروں گی یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے اونچا بولے انہوں چھتی مدینے بلا دے ربا جی دا ہاتھ اونچا ہوگے تے آواز بھی سارے تو اونچی ہوگے ایسے سال انہوں مدینے بلا یا اللہ ہم جڑا سارے تو اونچا بول دے ایسے مہینے مدینے بلا لیں ماسٹر یار نے ظلفان دے جڑا ہاتھ چوکے سارے تو اونچا بولے راتی سمے تے سونے دا دیدار نصیب فرما ہم جڑا سارے تو کچھ بولتا ہے معافر جاگ دے یار دا دیدار نصیب فرما میں ایک پریشر تھوڑا کہ زیادہ کا دہور اونچا بولو سبحان اللہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسعدكم عليه اجرا الا المودة في القربى اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ماں داغ دے کاجر بول راؤ ربان کھول دے مٹھا جا بول اعلان کر دے دنیا والے میں تو حاجت سوال نہیں کردا قبلی والے فرما دے قرآن گھر میں دیتا تو حاجت سوال نہیں کردا خدا دا راستہ دسیا تو حاجت سوال نہیں کردا بٹیاں دا ادب میں دسیا میں تو حاجت سوال نہیں کردا نکیاں دل پیار دسیا تو اڈے کو سوال نہیں کردا میں تو قرآن دے چلیا تو اڈے کو سوال نہیں کردا پاپ دا ادب میں دسیا تو اڈے کو سوال نہیں کردا ماں دی شاداں میں دسیا نے تو اڈے کو سوال نہیں کردا پڑوسی دا حق میں دسیا تو اڈے کو سوال نہیں کردا میں والدین دی قدراں دسیا نے تو اڈے کو سوال نہیں کردا میں تانوں شریعت دتی تواڈے کولوں سوال نہیں کردا تانوں حقیقت دتی تواڈے کولوں سوال نہیں کردا جنت دا راستہ دسیا ہے تواڈے کولوں سوال نہیں کردا دوزخ تو میں بچایا ہے تواڈے کولوں سوال نہیں کردا میں تانوں ہر حلال چیز دا دسیا تواڈے کولوں سوال نہیں کردا رب تو میں دور کیتا ہے تواڈے کولوں سوال نہیں کیتا کردا عرض کیتی کملی والے آئے سوال کدو کر دیو تسی کی کر دیو میرے نبی نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى اللہ کے رسول نے فرمایا میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آج میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آج میں پہلے مثال دیتی مچھلی پانی چ نکل جاوے مچھلی مر جاتی ہے انسان آکسیجن نہ ملے انسان نہیں مر جاتا ہے اللہ نے دسیا جب تیرے دل دے وچ تیرے ایمان دے وچ میرے نبی دی آل دی محبت نکل جاوے پھر انج سمجھ نبی میرے ایمان دا جنازہ نکل گیا فرمایا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں دے نال محبت نہیں مودت کریا یہ کدے تو ہاڈے دل دے وچ میری آل پاک دی محبت ہو جاوے تھوڑی تے سمجھ لوے جے ایمان ہی مر گیا اونچا بولو یار میری آل پاک دی محبت تو ہاڈے دل دے وچ کدے ختم ہو جاوے نا تھوڑی ہو جاوے تے پھر سمجھ لوے جے کدے ایمان تے مر گیا ایمان تے ختم ہو گیا فرمایا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں دے نال مودت کریا جے میرے اندر دا خطیب حال راضی نہیں ہوئے میں کو اور کے مثال دے دے سارے نو سمجھ آ جاوے دنیا داری دے اتے ایک راستہ ہوندا ہے تے ایک اس راستے دا اس منزل دا ایک شارٹ کٹ راستہ ہوندا ہے انسان کدے سیدھے راستے ول جاندا ہے تے کدے وچ شارٹ کٹ تھوڑا ٹائم بچاؤن دے واسطے نا شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیندے جڑے اے کی بورڈ نو سمجھ دے نے کمپیوٹر نو سمجھن والے کمپیوٹر سائنس والے نوجوان سکول کالج والے اے جانتے نے کہ کی بورڈ دے اوتے کچھ شارٹ کیز ہوندی جانے جویں فنکشن 5 نو پریس کریاں کمپیوٹر ریفریش ہو جاندا ہے کوئی شارٹ کیز ہوندی یعنی انسان کس فائل تک رسائی حاصل کرنے دے واسطے اس بٹن نو کلک کردا ہے تے اور زیادہ فائلہ کھولنے دی ضرورت نہیں ہوتی اس شارٹ کٹ طور پہ نا اس فائل تک پہنچ جاتا ہے اور کمپیوٹر چلان والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر فائل کی ایک شارٹ کٹ بھی بن جاتی ہے
فائل تہاڈی 1000 اور 1 لکھ فائل دے وچ بھی پئی ہوے 1 لکھ فولڈر دے وچ تہاڈی فائل پئی ہوے اودے تسی شارٹ کٹ لے کے سکرین تے رکھ دیو ڈیسک ٹاپ تے رکھ دیو تسی اونوں کلک کرو گے تے 1000 فائلاں کھولن دی ضرورت نہیں ڈائریکٹ تسی اپنی اصل فائل تک پہنچ جاؤ گے ایک کمپیوٹر والے سمجھ گئے چلو سکولاں والے سمجھ گئے اگے جڑے انگوٹھا لاندے نے گل انہوں نے بھی سمجھ آ جائے گی پریشان نہیں ہونا شارٹ کٹ نو کرے کیتا 1000 فولڈر کھولے بغیر انسان اصلی فائل تک پہنچ گیا یہ ہے شارٹ کٹ اللہ دی محبت حاصل کرنا رسول اللہ دی محبت حاصل کرنے دے واسطے نمازاں پڑھنیاں پیندیاں نے روزے رکھنے پیندے نے رسول اللہ دی اتباع کرنی پیندی محبت رسول حاصل کرنے دے واسطے پر دنیا داری دا ایک ہے محبت حاصل کرنے دا شارٹ کٹ دس دے ماں بھائی ایک بندے نے اپنے پتر کو چکیا ہوگے گود دے وچ پیار کری جا رہے ایک بندہ اتو آوے ویکھے انہیں اپنا پتر چکیا ہویا ہے وہ بڑے پیار دے نال وہ بندے نے پتر دی پیشانی چوم لبے تے باپ نو وہ بندہ کیڑا چنگا لگدا یار اے میرے پتر نال پیار کردا ہے پہنچ گئے گل تک اے میرے پتر نال پیار کرتا ہے بوگلی چک دے رہنے والے میں بھی لا تمثیل عرض کر رہا ہوں اس دنیا داری دے تے کسے دی محبت لینی ہوے او دی اولاد نال پیار کر لوی او ڈرک سادے نال پیار کر لیندا ہے سانو کملی والے دی محبت چاہیدی ہے کملی والے دی آل نال پیار کر لین کملی والے دی اہل بیت نال پیار کر لین سرکار دی محبت حاصل کرن واسطے سانو نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے روزے رکھنے پینے نے مجاہدات کرنے پینے نے کتاب رسول دی کرنی پینی ہے اے راستہ ہے شارٹ کٹ راستہ امام حسن دی محبت حسین دی محبت سیدہ زہرا دی محبت حضرت زینب دی محبت امام حسن نال پیار کر لے امام حسین نال پیار کر لے تو انہاں نال پیار کری جا اسلین دا دادا تیرے نال پیار کری جا تو کرنا انہاں دے نال پیار تو وہ کرن گے تیرے نال پیار ان تک میں روایت بھی عرض کرتے میں گل ہور پکی ہو جاوے گی امام دی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بچپن دا ایک یار سے امام حسین دا سی ہوئی تھی تو دونوں دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انہوں گود دے وچ بٹھایا ہویا ہے کریم نبی کو دن پیار کری جا رہے محبت کری جا رہے صحابہ عرض کرتے ہیں مازاگ دے کاجل والے ادھے نال بڑا پیار پہ کرتے یا رسول اللہ ادھے پیار نے وجہ کی میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک دن نا یہ شخص حسین علی مقام دے پیچھے جا رہا امام حسین نے نہیں پتا کہ میرے پیچھے اے پہ آدھا ہے انہوں نہیں پتا کہ ان دے پیچھے میں پہ آدھا سا ان دے پیچھے میں پہ آدھا سا صحابہ نے ارد کی دماغ آگ دے کاجل والے ارد کی دی یا رسول اللہ نے کی کال میرے نبی نے فرمایا صحابہ جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھدا سی پیچھے پیچھے ٹر دیا اے میرے حسین دے قدم چمداری آئے میرے حسین دے قدم چمداری آئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہیں میرے حسین نال پیار کی گل میں دل پیار کری جا رہا میں دنیا نو دسنا چاہنا دنیا والے اگر میری محبت حاصل کرنی جے پھر میرے حسین نال پیار کرے آگے جڑا حسین نال پیار کرے گا انہوں مصطفیٰ دی گود چی جگہ مل دی جے جڑا حسین کریم دے نال پیار کردا ہے انہوں مصطفیٰ دی چوری دے وچ جگہ مل دی جے اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اہل وفا کے دل کا سہارا حسین ہے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے تشریف لے کے حال آئے نہیں حضور دی چچی حضرت ام فضل نے خواب لکھا سی
کہ رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ آ گئیاں تے آ کر کہ یا رسول اللہ رات ایک میں ڈرونا خواب ویکھیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا چاچی کی ذرا سناؤ عرض کی مازاق دے قادر والے بڑی ڈرونے خواب میں تے ڈری پئی نا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا چاچی کی ذرا بولو اس پہ عرض کی مازاق دے قادر والے آئے تو فی المنام کانا قطع جسدو کا قطع عدم ودا فی حجری یا رسول اللہ رات ایک میں سفرہ ویکھیا کہ تواڈے جسم تے ایک گوشت دا ٹکڑا کٹ کے میری گود دے وچ آ گیا ہے یا رسول اللہ ساری رات پریشان رہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چاچی جی رعیتی خیرن سفرہ تے بڑا سونا دیکھا ہے تسی سونے سبحان اللہ بولی گئے سبحان اللہ ہوندی تے ویسے سونی مٹھی بولو یا اچھی بولو پر میرا دل کرتا ہے تسی اچھی بولو یار نبی کریم نے ارشاد فرمایا چاچی جی سفنا سونا دیکھا ہے خواب سونی دیکھے گی عرض کی یا رسول اللہ دیکھو میں تے ڈر گئی ہوں نبی کریم نے ارشاد فرمایا چاچی جی کراں تواڈی خواب دی تعبیر ہے جی یا رسول اللہ فرماؤ نا تعبیر ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا چاچی جی میری بیٹی فاطمہ کو اللہ کے پتر دے گا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ کے پتر دے گا پتر میری بیٹی فاطمہ دے ہوے گا میرے جگر کا ٹکڑا ہوے گا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی تواڈی گود وچ پل کے جوان ہوے گا تواڈی گود وچ پل کے جوان ہوے گا مینوں بھائی فدا حسین بھائی جوید راستے پہ کہندے سن تھوڑا جا ٹچ حضرت نوشا پاک دا بھی دیا جائے اچھا امام حسین آئے نہیں تھی خبر پہلے آ گئی بشارت پہلے آ گئی ایمی حضرت نوشا سرکار دنیا دے آئے نہیں تھی بشارت پہلے آئی سی میں نے سمجھ نہیں آ رہی تجھے کیوں نہیں بول دے سبحان اللہ حضرت نوشا گنج بخش آج تک ایسا سنے نا حضرت داتا گنج بخش ایک اور بھی گنج بخش ہے حضرت نوشا گنج بخش گنج فارسی دا لفظ دا مطلب ہوتا ہے خزانہ بخش دا مطلب بنڈن والا عطا کرنے والا گنج بخش دا مطلب خزانے بنڈن والا اور ساڈا نوشا گنج بخش کتنا سخی ہے جدے نام دے نال لقب آندا ہے خزانے بنڈن والا ان دی بارگاہ دے وچ چلے جائیے نا تے پاویں علم دا خزانہ مانگ لو پاویں شہرت دا خزانہ مانگ لو پاویں دین دا خزانہ مانگ لو دولت دا خزانہ مانگ لو قبر والا خزانہ مانگ لو یا حشر والا خزانہ مانگ لو ساڈا ہے نوشا گنج بخش حضرت نوشا گنج بخش نے دنیا دی آئی آپ دی والدہ محترمہ دے کول آپ دے پیر جی آ کے کہنے لگے بھائی صاحبہ بشارت دے ہوئی آیا اب کتنی حضور سناؤ آپ نے ارشاد فرمایا میں سپنے جو دیکھے آئے کملی والا آیا سی آخر کبیر حضور پھر بھی آیا تو آپ فرمان لگے پیا صاحب نے فرمایا کہ سپنے اندر سپنے اندر میرا ماہی ملے پالیا گلے بچ پاوا کرتی باری اپنا کھولا کتے پھر بچھڑے راجا فرمان کے بیٹا خواب چتبلی بلایا سرکار کا دیدار دیدار اجمیت حضور کملی والے نے کی فرمایا آپ فرمان لگے بیٹا سرکار نے فرمایا جا کے اپنی مریدوں کو خوشخبری دے دیو اپنی مریدوں کو بشارت دے دیو اللہ تو انہوں کے پتر دے گا اس پتر کا نام میرے نام دے ہوتے محمد رکھے آج پتر دا نام میرے نام دے اتے محمد رکھیا جنہوں تو سامنے میں اج نوشا گنج بخشی آنکھ میں اس نوشا پاک دا نام محمد انہیں دا حبیبی نام محمد اور دنیا نے کیا گنج بخش
جب داتا نے حج میری واسطے خواجہ معین الدین اجمیری نے کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگسارا پیر کعبے کا ملارا نوشاگنج بخش علیہ رحمہ آپ کا حقیقی نام ہے حاجی محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لے کے آئے برکہ میں ذکر حسین کروں تھوڑا تھوڑا ٹچ دینا جاؤں گا حضرت نوشاگنج رحمہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین دنیا میں آئے کی خبر آ گئی کہ امام حسین دنیا میں آن گے حضور دے ذکر دا ٹکڑا بن کے آن گے امام علی مقام جس میں دنیا میں تشریف لے کے آئے نا تو حضور نے خبر ملی موضوع نے قادر والے اللہ نے نواسا عطا فرمایا رسول اللہ چلتے چلتے نا بیٹی پہ کھا تے نقشہ کی بنے وہ خواب دیکھنے والی حضرت ام فضل حضور دی چاچی نے ان کا حضرت امام حسین نو گود دے وچ چکیا ہویا تے پیار کری جا رہی ہیں نبی کریم بیٹھ دے وچ انٹر ہوئے تو رسول اللہ نے دیکھا چاچی دی گود وچ میرا نواسا تے آ کے فرمان دے چاچی نے ذرا لے آؤ نا میرا نواسا میرا نواسا ذرا مینوں دے آ جائے حضرت ام فضل نے حضور والے ان کر کے بڑھایا تے میرے نبی نے کر کے گود دے وچ لے آیا تے نال پریت حضور فرماتے چاچی دی آج سناؤ آج دسو جب خواب تسی لکھے تو تعبیر میں کہتی ہے پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا حضرت ام فضل بھی پھر پٹیاں سننے سمجھتی کہ مذاق دے قاتل والے کیوں نہیں سی پورا ہونا رب تے تہاڈیاں ساریاں پوریاں کردا ہے رب تے تہاڈیاں ساریاں پوریاں کردا ہے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین دنیا کے تشریف لے کے آ گئے کونین جوانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کان دے وچ اذان پڑھی اج تو سامنے میں اذان پڑھنے تے اسی کہنے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد واحد متکلم نسیگا اشہد نشہد میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے جب رسول اللہ نے اذان پڑھی تے آپ دے دل انور وچ خیال آیا اگر میں پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے تو لوگاں نوں کدے پڑھے کھانا پے جائے کہ شاید او محمد کوئی ہو نہیں دیتی کہ اے محمد ان پہ گواہیاں دیندا ہے پھر میرے نبی نے نا اذان دے الفاظ تھوڑے جے چینج کیتے نبی کریم نے پڑھا اشہد انی رسول اللہ اشہد انی رسول اللہ قبلی والے نے اذان پڑھدے آؤ میں اللہ دے رسول جس نے اذان پڑھ لی فرمایا حسین پترا قیامت تک نہ کوئی نبی آوے گا انی رسول اللہ پڑھے گا زبان خان دے وچ امام حسین بولے اج کے دینا نا جو قیامت تک تہاڈے ورگی اذان کوئی نہ پڑھے گا کربلا وچ حسین ورگی نماز بھی کوئی نہ پڑھے کربلا دے وچ حسین ورگی نماز بھی کوئی نہ پڑھے گا محترم مقام جناب پیر سجا سن کی بلا ابن کونین والد صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس نے زانوں پہ بٹھائے تھے کبھی زانوں کے حضور دے بیٹے حضرت ابراہیم نے میرے نبی کہتے ہیں امتر چم دے کہتے عشق اللہ اللہ امتر چم دے پیار کری جا رہے ہیں محبت کری جا رہے ہیں اچانک جبریل آ گئے کہ آگے عرض کی تھی ماں آگ لے کھاتے لگا دے تو ہاڑے کو دو شہزادے ہیں دونوں سونے ہیں پیارے ہیں تے مازاگ دے قادر والے نے تو ہانوں بڑے پیارے نے تے رب فرماندا ہے سانوں بھی بڑے پیارے نے سانوں بھی بڑے پیارے ہیں مازاگ دے قادر والے کہنے کرو کہ خود رکھ لو تے قسم بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل انور وچ سوچیا کہ اگر میں حسین دیواں گا سیدہ زہرا بھی روے گی علی المرتضی بھی رون گے مینوں بھی تکلیف ہو گئی تے ابراہیم دیواں گا تے مینوں زیادہ تکلیف ہونی ہے نا سیدہ زہرا نو وہ تکلیف نہیں ہوگی مولا علی نو وہ تکلیف نہیں ہوگی کونین والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا نا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے جبریل میرے
حضور نے چھوٹی جی قبر کھدوا گئے جس ویلے پتر نو دفن کرنے لگے زمین الخطاب فرمایا میرے نبی نے فرمایا زمین یاد رکھی تیرے بچ محمد صرف پتر بھی دفن کر چلے آ تیرے بچ محمد اپنا کلیجہ کٹ کر رکھ چلے آ میرے نبی نے پتر کو دفن کر لیا چندن گزرے ایک دو حضور تشریف فرمان امام حسین کھڑ دیا کہ دیا کھونوں گزر گئے میرے نبی نے ذکر کے حسین والے بیٹھے فرمایا حسین یا جا آکے لالے دے سینے لگ جائے میں حسین میں تیرے تو اپنا پتر قربان کی دائی امام حسین آگئے آگر دکھتی لالا تسی تے ایک قربان کی دائی بنایا لے میں ساری قربان کر دے ویلا عالم میں تے سارے قربان کر دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم آپ دے نواسی امام حسین دا بچپن سے بچپن حسین دے جو خبر آگے کہ امام حسین شہید کر دیا جاوے کا کربلا دے بچے وہ 28 غریب مغلی دے رہنے والے ایک دے حضور تشریف فرمانے دے امام حسین گور دے بچ پر کھیل دے گئے اچانک جبریل آگئے تھے آخر دکھتی بازار دے قادر والے ایک میدان ایک اراز دے وچوں میں مٹی لے کے آیا جڑے اے نواسی نال تسی پیار فرمانے انہوں کربلا دے شہید کر دیتا جب اے اس میدان دی مٹی ہے کہ بعض آگ دے قادر والے جدوں تہاڈا نواسا شہید ہویا نا تے اے مٹی سرخ ہو جاوے گی رسول اللہ نے مٹی پکڑی تے حضرت ام سلمہ نو عطا فرما دیتی اندے وچ حضور دا علم غیب ہے میرے نبی نو پتہ سی کہ جدوں مار کے کربلا ہونا ہے میری ازواج وچ فقط حضرت ام سلمہ نے زندہ ہونا ہے اس واسطے مٹی حضرت ام سلمہ نو عطا فرمائی گئی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا بچپن ہے تے میرے نبی پیار کری جا رہے ہیں امام مقام امام حسین دا بچپن ہے سے بڑا حسین اتنا حسین و جمیل بچپن ہے ایک دن امام حسن حضور دے کول بیٹھے توجہ ہے بھئی جنہوں تسی نے بیٹھ دے راہ چل گیا ہوں بولو سبحان اللہ ساڑھے لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی ہونے گئے انہیں مولوی دے جنہ زور لگے جب ایک تو بلہ بھی لان لگ گئے سارے ہوتے پہ بلدن کیویں نہیں دے جی میں سویرے تے تو ہی لانا ہے نافت لے کے سر تک دیوانہ تک نا امام حسن دی شکل حضور دے نال مل دی سی تے نافت لے کے پیرا تک امام حسین حضور دے مشابہ سن یہ دو شہزادے زہرا دے دو پتروں کو اکٹھا کیتا جاندا سی تے تصویر محمد دی بن جاندی سی تصویر محمد دی بن جاندی سی بچپن حسین اور بچپن حسن امام حسن حضور دے کول بیٹھے تے اچانک نہ ایک حضور دا صحابی آئے تھے کچھ نہ لکویا ہویا ہے کر کے چادر کو حضور دی بارگاہ جائے یا رسول اللہ تھوڑے واسطے تحفہ لے کے حضور نے فرمایا کی لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے صحابہ ہے سے بڑے دیوانے دیوانہ ہونا اوہ جنہوں کسی چیز دا پتہ نہ ہوئے انہوں دنیا دی خبر نہ ہوئے حضور دے صحابہ دیوانے ہے سن پر زیانے بڑے سن حضور دے صحابی سے بازار دے جو انہوں نے کوئی چیز ادھاری لے کے آنی کوئی چیز چنگی دیکھنی سونی دیکھنی تے خرید کے لے آنی تو حضور دی بارگاہ چ آ کر کرنے یا رسول اللہ تہاڈے واسطے تحفہ لے کے آیا میرے نبی نے قبول فرمانا کھان والی چیز ہونی تے صحابہ تقسیم فرما دے صحابہ نے کھا لینی لے جان والی ہونی کر لے یعنی تحفہ حضور نے قبول فرما لینا تے جدوں ادھار والے بیلی نے پیسے منگنے نا انہیں بازو تو پکڑنا تے حضور دی بارگاہ چ آ جانا یا رسول اللہ انہیں ذرا پیسے دیا لے اندے ذرا پیسے دے آجے حضور نے فرمانا میں نے کوئی کوئی خریدی نہیں یا رسول اللہ تحفہ نہیں سے دیا تحفہ نہیں سے لیا حضور نے ارشاد فرمایا نفسد کو دے تو دیتا ہے یا رسول اللہ تحفہ میں دیتا پر پیسے تو صحیح نہیں اور ایک دن حضور نے فرما دیتا یاتے تو کہیں کرنا ہوتا ہے تو تحفہ نہیں لے آیا کر جی پیسے میں دینے کے تو میرے لوڈ ہو گئی کہ میں آپ پہ خرید لیا کرا گا تو نہ لے آیا کر عرض کی یا رسول اللہ کی کر رہا میں اس عشق تو مجبور آؤں نبی کریم نے ارشاد فرمایا سے ہویا کیا عرض کی تھی بازار میں کاجر والے جب میں بازار دے وچ جانا وا
سونی شے ویکھنا کوئی چنگی چیز ویکھنا عرض کیتی کملی والے میرے دل چ خیال آتا تیرے کول پیسے کوئی نہیں چلو ادھار خرید لے یار دی بارگاہ چ لے جا اپنے یار واسطے لے جاؤ کتے تیرے یار تو پہلے کسے ہور دا یار دے لے خرید کے آدھے یار واسطے لے جا کدے تیرے یار تو پہلے کسے ہور دا یار نہ لے جاوے ان دا ترجمہ حضرت بابا جی بلے شاہ رسولی علیہ الرحمہ آپ نے بڑا پیارا فرمایا شاہ جی کی بلا سنا دیں گے جی اور کوئی نہیں اچھا بولو یا سبحان اللہ کہ بابا جی بلے شاہ شاہ فرماتے نے کہا لے کہ عشق کرتا صدا اپنی مرضی کے کب نہ ارادے خدا نہ ارادے خدا عشق کرتا صدا اپنی مرضی کے کب نہ ارادے خدا چاہے جھکا دے عاشق کا سر نہ اقامہ نہ کربلا میں خدا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کام بابا جی بولے شاہ نے کیا سی عشق آپ بھی اولا ان دے کاموں بھی اولے کک چھڑدا نہیں کو دو جے پہ جائے پلے اگلے سال انشاءاللہ میں آیا تھے میں تو عشق سناواں گا کہ عشق کیڑی بلا دا نام ہے عشق کیڑی بلا دا نام ہے عشق والا پنڈا اگلے سال چھڑا کے اگر زندگی رہی تھے آج عشق حسین ہی سناؤ گے بچپن حسین ہوں امام حسین حضور دی بارگاہ چ آئے تو صحابی جڑا تحفہ لے کے آیا سی گرمی دا بچہ سی تو حضور نے امام حسن نوں دے دیتا تے امام حسن کھیلدے کھیلدے بازار وچ آ کے امام حسین نے لکھا میرا ایک ہی ہے گرمی دا بچہ کتھوں لے آ جائے نانے کو لے آئے امام حسین چلدے چلدے آئے عرض کیتی نانا جی او امام حسن میرے ویر حسن دے کول کی حضور نے فرمایا گرمی دا بچہ ہے نانا جی انہیں کتھوں لے آئے فرمایا میں دیتا ہے پھر میں اگر خطیبانہ اندازے چے عرض کراں تے انج سنو کہ حضرت امام حسن نے عرض کی تھی نانا جی حسن تو ہڈا کی لگتا ہے میرا بیٹا ہے میرا نواز ہے تے میں کی لگنا ہوں حسین تو بھی نواسا لگنا ہے میرا بیٹا لگنا ہے تے عرض کی نانا جی او پتر کیندا ہے میری بیٹی زہرا دا نانا جی میں کدا پتر ہاں تسی بھی زہرا دے پتر زہرا دے شہزادے کو تے نانا جی اگر حسن نوں او گرمی دا بچہ دیتا جے تے خالی ممی جانا ممی لے کے جانا ممی لے کے جانا حضور نے فرمایا ایک ہی بچہ سی وہ حسن لے گیا میں سے کہا وہ حسن لے گیا تے حسین کٹھے کے نہیں نانا جی میں لے کے جانا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اچھا حسین لے کے جانا جی نانا جی لے کے جانا ہے چک بوکڑی دے رہنے والے چک برادران دی محفل پاک سے آن والے تھوڑی دیر گزری ہرنی بچہ لے کے آ گئی ہرنی بچہ لے کے آ گئی حضور دی بارگاہ سے بیٹھ گئی آدر کی تھی کملی والے عرض کی تھی سوڑے میرے کو کوئی بچے نے عرض کی تھی ماں صاحب نے کاجل والے ایک میں شکاری لے کے آگے کملی والے تو سی اصل میں دیتا ہے اسے دوسرے کا مطالبہ کری جا رہے عرض کی تھی کملی والے باوے جانور پر بچیاں دی بالک بھی کملی والے میں اپنے بچیاں تو بغیر رہ لوا دی میرے کو زارا کے پتر روندے نہیں ویکھے جاندے ہیں عرض کیتی سونے اگلا حسن لے گیا حسین دے دیو میں کلی جی لواگی پر میرے کو زارا دی اولاد آن سے ویکھے نہیں جاندے میرے نبی نے فرمایا میرے بانی امام حسین بچہ دے لے کے چلے گئے ایمان داری نال دسیا
ریاض اگر کدے امام حسین پریشان جنگل دے جانور بھی برداشت نہیں کردے اگر کربلا دے وچ کدے حسین پریشان آوے گا مدینے وچ میرے نبی تے کیڑی گزری ہوے اللہ اکبر جنگل دے جانور تے امام حسین دا رونا برداشت نہیں کردے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کربلا دے وچ جو سارا قربہ کو آیا مدینے دے وچ میرے نبی تے کیڑی گزری ہوے حضرت عبدالرحمن جامی نے قصیدہ لکھا سی فارسی دے وچ نسیمہ جانب بطحا بزر کن زی احوال محمد را خبر کن فارسی دے اشعار نے کہ اے صبح دی ٹھنڈی ہوائی کو یار دی بارگاہ چ جامی میرا سلام آکھیں اچھا پھر حضرت عبدالرحمن جامی جدوں گئے نا تے حضور ایک خواب دے وچ آئے والی مدینہ نو کہنے لگے کہ آن نہیں دینا یا رسول اللہ غلطی کیڑی کیتی کہ جامی مسلسل حضور زیارت کرانے تے فرماتے جامی پھر آ رہے آن نہیں دینا یا رسول اللہ وجہ کی ہے فرمایا جامی جنہ عشق لے کے آ رہے ہیں نا اگر میری قبر تے آ گئے تے میں محمد نو قبر وچ نکل کے جامی نو سینے لانا پہچانا ہے جامی لکھے کہ نہ تے حضور فرمان اگر جامی میری قبر تے آ گئے تے قبر وچ نکل کے ملنا پینا ہے تے جڑی زینب کربلا دے وچ سارا گھر لٹا گیا جو کہ نانے دے دربار تے کربلا دے وچ جڑی زینب سارا کچھ قربان کر کے نانے دی بارگاہ چ ہوے گی میرے نبی نے قبر انور وچ حضور تے میری گزری ہوے گی اج پتر پریشان ہوے نا پتر پریشان ہوے تے ماں گھر بیٹھ کے پریشان ہو جائے گی کیونکہ ماں دے پتر دا دودھ والا رشتہ ہے ماں کو پتہ لگ جاتا ہے میرا بیٹا پریشان ہے مصیبت دے وچ میرے نبی میرے امام علی مقام امام حسین دی گردن چوم دے سن میرے نبی دے لباں دا حسین دی گردن دے نال رشتہ سی تے جو گردن حسین دے خنجر چلے ہوے گا میرے نبی دے لباں تے کیڑی گزری ہوے میرے نبی دے لباں تے کیڑی گزری ہوے گی میں یاد پچھلے سال جو میں آیا سے میں جملہ عرض کیتا سی میرا دل کردا آج میں پھر او دہرا دوں تو ساتھ میں شعر پڑھنا ہے جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا وعدہ کیڑا سی جملہ بڑا لطف والا جڑے نئے لوگ نے انہاں واسطے نیا ہوے گا اور یہ جملہ میرا اپنا میں کسی خطیب کو سنیا نہیں کسی کتاب کو پڑھیا نہیں امام علی مقام امام حسین حضور نے گدھیاں تے اٹھایا سی نا تے امام حسین نے اج کر کے نانے دی دستار نو پکڑ لیا تے میرے نبی نے حسین دے قدماں نو پکڑ لیا اج بھی کوئی نانا اپنے نواسے نو اٹھاوے دادا اپنے پوترے نو اٹھاوے باپ اپنے پتر نو اپنے کندھیاں تے چک لے تے جنوں اٹھایا جانے بچہ اج کر کے پنگ نو پکڑ لے گا دستار نو پکڑ لے گا کہ ڈگ نہ پاواں تے چکن والا پیراں نو پھڑ لیندا کہ ڈگ نہ پاوے میرے نبی نے امام حسین کو کندھیاں تے چک لیا تے نقشہ کی بنیا ہاتھ حسین دے تے دستار مصطفیٰ دی اور قدم حسین دے تے ہاتھ مصطفیٰ دے مدینے دی گلیاں چ کبادا ہو رہا سی مدینے دی گلیاں چ کبادا ہو رہا سی نانا جدوں میں کربلا دے وچ چلیا جانا ہے عرض کیتی نانا اج تواڈی دستار میرے ہتھاں وچ میرے قدم تواڈے ہتھاں وچ نے عرض کیتی نانا جدوں میں کربلا جانا میرے قدم تسی نہ ڈولن دے آج تہاڈی دستار میں ڈگن دیواں میرے قدم تسی نہ ڈولن دے تہاڈی دستار میں نہیں ڈگن دیواں گا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پیار دی سند ایمان دی اثر پیار ہوئے نا کملی والے دی آل پاک دے نال اے ایمان دی سند دے اے ایمان دی حقیقت ہے بچپن حسین سی حسین علی مقام حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر دے نال کھیل رہے اج بعض لوگ یہ بھی کہنے صحابہ تے آل بیت دی ماد اللہ پر سے دشمنی سی نہ سانو تے آل پاک دا پیار صحابہ نے دسے تے صحابہ دا پیار آل پاک نے دسے آجے ایک اور بیت عرض کر دے ماں آؤ اگے مار کے کربلا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقوں
کھیلتے ہیں نا یہ جی حضرت امام حسین کھیلتے ہیں آپ دا بچپن سی حضرت نوشا پاک دا بچپن سی حضرت نوشا گنج بخش آپ دا بچپن تے آپ نہ اپنے جھولے دے وچ لیٹے ہوئے تو جھولے پہ نہیں جاندے اچانک ایک عورت دا دل کیتا کہ میں سید زیادہ ہے تے سونا بڑا ہے اپنی گود وچ چکنیاں تے پیار کرنے کا فدا بھائی جبیل بھائی جو عورت آئی نا آپ کو اٹھان دے واسطے کہ میں حضرت نوشا پاک نے یہ محمد یہ بیٹے میں چک لینے تے پیار کرنے کا اور جلدی جلدی آپ نے حضور دے قریب آ گئی عورت نے رکھیا کھولک بڑا بڑا سپ ایک بڑا بڑا اجدائد ایک بڑا بڑا سانپ انہیں رکھیا ڈر گئی دوڑ دی حضرت نوشا گنج بخش دی والدہ کھولے آ گئی آ کے کہنے لگی میں آپ نے اٹھان واسطے گئی پیار کرنے واسطے گئی گود چ چکن واسطے گئی مقدر چکان واسطے گئی رحمتہ لین واسطے گئی برکتہ لین واسطے گئی میں رکھیا آپ دے جھولے کو ایک بڑا بڑا سپ آپ دے کھول کھڑا انہیں کر کے اپنی چھجلی کٹی میرے قریب لے جان دیتا آپ نے دیکھی آج کہ دن میں آپ ہی بیخ لینی آج چل دیا قریب ہی آئی کوئی سپ نہیں کوئی کچھ نہیں سجے میں خدیاں نے کھپے میں خدیاں نے کدے جھولے میں سجے کدے کھپے کدے اگے کدے پیچھے سپ تے کوئی نہیں سوال کر دیا میں بی بی ایک گل دس دے کہ تو بے وضو تے نہیں ہے انہیں میں نہیں پتا نوشا گنج بخش دے کیڑے دیوانے نو گل سمجھ آئیے آپ دی والدہ نے سوال کیتا کہ تو بے وضو تے نہیں ہے جی میں یاد ہے میں وضو نہیں سے کیتا فرمایا رب نے تمام کیتا تو بے وضو میں نوشا پاک نو ہاتھ لا لے نوشا پاک نو ہاتھ لگان واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے یہ تے ایک جملہ آگے میرے ذہن میں خطیبہ نہ دیکھو وہ تے عرض کر دے پتہ لگیا کہ نوشا ہاتھ لگان واسطے میرے مسلک دے عظیم علماء سٹیج دے بیٹھے گلے گلستان نوشا پاک سجادہ نشین استانہ عالیہ کھرل شریف سونے شہزادے تشریف فرمانے میں سید زادے دی نظر کرنا چاہنا پتہ لگیا پوگڑی چک دے رہنے والے ہوں جج برادران دی محفل دے آنے والے ہوں نوشا نو ہاتھ لان واسطے جسم دا پاک کرنا ضروری ہے کہ نشائی پڑھنے واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے نوشا نو ہاتھ لان واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے تو نوشا دی نسبت واسطے نشائی بڑھنے واسطے خون پاک ہونا ضروری ہے یہ خون پاک نہیں نشائی کیوں بڑھ سکتا ہے یار یہ نوشا دی نسبت ہی بڑی عظیم ہے جدا نام حضور نے دنیا دے آن تو پہلے خود رکھ دیتا فرمایا کہ بیٹی اللہ نے پتر دینا تے وہ نام محمد رکھنا ہے حضرت نوشا پاک اور یہ کہہ لو رب دا نوشا سمجھ نہیں آتا کہ نوشا پاک نہیں سمجھ آتی تھی حسین کی میں سمجھ جا جانے یار اچھا جی میں روایت عرض کر رہا سا حضرت عبداللہ ابن عمر نہ کھیلتے امام حسن تے حسین جناب تے اچانک پیار چنا کھیلتے جی بچے سے عمر چھوٹی سی تے امام حسن تے حسین فرمان لگے حضرت عبداللہ ابن عمر نو جاؤ جا تو سے ساڑھے 9 کر دے حالانکہ دور حکومت سی دور خلافت سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمایا جاؤ تو سے 9:30 کرو تے دو خبر نہ لگیا حضرت عبداللہ ابن عمر نہ چلتے چلتے اپنی والدی گرامی حضرت عمر فاروق دے کول آئے تے آگے کہنے لگے ابا جی اسی کوئی حسن تے حسین دے نوکر ہوں فرمایا کی ہویا حضور آج کھیلتے ہیں کھیلی امام حسن تے حسین نے کہا کہ تسی سارے نوکر ہو فرمایا واقعی کیا ہے ویڈیو نہ آنکھ ہے فرمایا جب ہم آنکھ تے جو اے کاغذ لے دو قلم لے دو
لکھا کے لے آؤ. تے عمر چھوٹی سی حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھے کہ شاید اس واسطے لکھوا رہے ہیں کہ بعد جب مکر نہ جان تے میرا ابا سزا دے گا, انہوں نے پوچھے گا, کلاس لگاوے گا انہوں نے, لیکن پتہ نہیں سی اگلی گل دا, عشق دے بیڑے دا پتہ نہیں سی نا. تے کاغذ تے قلم لے چن چن گئے. امام حسن تے حسین سونے شہزادے تسی کہندے ہو سی تواڈے نوکر ہاں. فرمایا ہاں جی کہنے تسی ساڈے نوکر ہو. فرمایا لے کے دیو گے؟ جی لے کے دینے آپ نے لکھ دیتا کہ تسی ساڈے نوکر ہو. وہ لے لی نا پرچی, ڈکا لے لیا تے والدے گرامی دی بات ہے حضور اے دیکھو انہاں لکھ بھی دیتا ہے کہ تسی ساڈے نوکر ہو. فرمایا لکھ دیتا ہے؟ جی لکھ دیتا ہے. انہوں نے بلاؤ تے انہوں نے پوچھو. فرمایا میں کی پوچھنا ہے, جدو رب مینوں پوچھنا ہے میں تے جواب لے چلے آواں. اگر تمہیں فرو فرمان کے فکر میں جب دنیا چھڑ جاواں میرے کفن دے وچ پرچی رکھ دینی, اے پرچی میرے کفن دے وچ رکھ دیا. عرض کیتی بابا کی فائدہ ہو بیٹا. حضرت ابن فروغ کہنے لگے بیٹا جب میں اللہ دی بارگاہ وچ جانا ہے اللہ نے پوچھنا ہے عمر دنیا تے کی لے کے آیا میں عبادت کروں گا یا اللہ اور کچھ بھی لے کے آیا میں تیرے نبی دے نواسے آنکھوں خدا بھی دا سرٹیفکیٹ لے آیا. گل پوری ہوگی. انہاں دی محبت ہے جے جنت دا سرٹیفکیٹ تے ایمان دی سمجھ. حضور دی آل پاک دی محبت ہے ایمان دی سند. قرآن والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے عاشق بخاری شریف دی حدیث پاک ہے. علماء تشریف فرمانے حضور نے انج کر کے ہاتھ چکے باول یہ ہاتھ حدیث ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لبدت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ہاتھ چکے, میں پنجابی ترجمہ بھی کر دینا بھی. حضور نے ہاتھ چکے کہتے کہ یا اللہ میرا دل کر دے میں تیری بارگاہ دے وچ شہید کر دیتا جاواں, شہید کر دیتا جاواں. رب نے حدیث پاک کے اندر شہید نوں 6 انعام دے گا. شہید دنیا تے جان تو پہلے یعنی اون دا قطرہ خون زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے, اون رب دی زیارت پہلے ہو جاندی ہے, رب دا دیدار پہلے کر لیندا ہے. دوسرا انعام ان دوزخ دے قبر دے وچ جاوے گا نا, اون دی قبر نوں ٹھنڈا رکھیا جاوے گا, جنتی باغ وچ دی قبر نوں باغ بنا دتا جاوے گا. تیسرا انعام آخرت والے دا حساب سوکھا لیا جاوے گا. چوتھا انعام ان دا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ دتا جاوے گا. پنجواں انعام پر صراط شہید سوکھا گزر جاوے گا. چھواں انعام عرض کراں بھائی جے بولو سبحان اللہ. آخرت والے جگہ پر دیا دے اللہ دی بارگاہ وچ جانا ہے, اللہ نے 6 انعام دینا ہے. اللہ فرمانا شہید آجا آجا آجا, شہید میری بارگاہ وچ آ جا. شہید اللہ دی بارگاہ وچ چلا جاوے گا, عرض کرے گا یا اللہ حکم دے گا. اللہ فرماے گا شہید تو میری بارگاہ وچ اپنی جان دا نذرانہ دتا ہے, اور تیری برادری کھڑی ہے, تیرے پلی کھڑے لیں, تیرے رشتہ دار کھڑے لیں, تیرے والدین کھڑے لیں, تیری فیملی والے کھڑے لیں. اپنی فیملی نو دیکھ لیں, اپنی برادری نو دیکھ لیں, بیلیاں نو دیکھ لیں, گوانڈیاں نو دیکھ لیں, گو والیاں نو دیکھ لیں, کلاس پہلواں نو دیکھ لیں, اپنے یار دیکھ لیں. 70 بندے لے آؤ جنہاں دا دوزخ واجب ہو گئی ہے. تیری شہادت دا صدقہ آپ بھی جنت چلا جا, یہ 70 بھی نال لے جا, نال لے خود بھی جا جنت تے 70 بھی لے جا. جڑا شہید ہوئے سی تے ویلے تلوار چل گئی تے گولیاں چل گئیاں تے سارے کٹیا گیا. حدیث پاک کے چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوندی بندہ نارمل حالت وچ بیٹھا ہوئے تے چونٹی اے کیڑی بھی بندے نوں چک وڈ لوے نا, جنی تکلیف ہوندی شہید نوں فقط اینی کوئی تکلیف ہوندی ہے. اگر نہ مقام شہادت اور عرض کرتا جاواں تے ہن وکھری تقریر لمحہ پیندا ہو جاوے کہ میں جدے جا رہے اپنے راستے والے چلے گئے. قرآن دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگی دعا تے مانگ لی شہادت. تے پیر سجاد نشائی صاحب ساڈا بھی ہوے یار سانوں کچھ منگے تے خالی نہیں لٹاندے.
تے جنہ واسطے رب کائنات بنائی ہے. رب فرمائے لولا لما خلقت الافلاک لولا لما انحلت ربوبیہ. سونیا تیرے واسطے بنائی ہے کائنات, تینوں نہ بنادا فلاک نہ بنادا, تینوں نہ بنادا رب ہونا ظاہر ہی نہ کردا. پیر سید اجازت علی نجم شاہ صاحب کی اللہ جنہ واسطے رب کائنات بنائی, رب کی میں خالی موڑ سکتا. حضور نے ہاتھ چکے تے آلہ حضرت نے قدم چک لیا. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, چل تیری دعائیں محبت خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محبت, خدا چاہتا ہے رضا محبت. آؤ سنو بات کون ہے. نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق میرے نبی نے دعا کی تھی. ان رب دا قرآن وچ فرمان سنا. اللہ فرماندا واللہ یعصمک من الناس. بازار دے قادر والیا اسی لوگوں کو تہاڈی کراں گے حفاظت. تو حضور عرض کردے نے میں شہید ہونا چاہنا. رب فرماندا تینوں کوئی شہید کر نہیں سکتا. حضور کہندے نے میں شہید ہونا ہے. حفاظت ضروری, اکرم بھائی زیارت شہادت بھی ضروری تھی, حفاظت بھی ضروری. رب کہندا کوئی شہید کر نہیں سکتا تو حضور کہندے نے میں شہید ہونا چاہنا. تے وچ کوئی تیسرا راستہ ہوندا ہے. تیسرا راستہ ہوندا ہے مثال دے طور تے مائکرو فون ہے, مائک ہے, یہ خریدن واسطے وٹو ساؤنڈ والے جان لاہور کہ مائک خریدنا تے او کھن جی اے اسی دیاں گے 3000 روپے دا. ایک اور نہیں جی تبدیلی تے واقعی آئی ہوئی ہے, لیکن چلو پہلے 1800 دا سی ہن 2000 لے لو. سمجھانا مقصود ہے. اچھا وہ 3000 کہندے یہ 2000 کہندے نے. پھر گل مکدی مکاندی انہاں کہنے چلو نہ تہاڈا 2 تے نہ ساڈا 3 2500 دی گل فائنل کر لینے ہاں. یعنی وچلا راستہ نہ انہاں دی نہ انہاں دی. رب فرمایا شہید کر کوئی نہیں سکتا. حضور عرض کردے نے میں شہید ہونا چاہنا. پھر وچ تیسرا راستہ نکلیا. میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. فرمایا میں حسین چوں, میں حسین چوں, میں حسین چوں. نبی کریم نے فرمایا میں حسین دے وچوں, حسین میرے وچوں ہے. پتہ لگیا پھر حسین دی بولی کملی والے دی بولی, حسین دی پکڑ کملی والے دی پکڑ, حسین دا چلنا کملی والے دا چلنا ہے. تلاوت حسین تلاوت مصطفیٰ, شہادت حسین شہادت مصطفیٰ. شہادت حسین در حقیقت میرے نبی دی وہ دعا دا ثمر ہے جڑی حضور نے عرض کی تھی جانا میں شہید ہونا چاہتا. شہادت حسین در حقیقت شہادت مصطفیٰ ہے. آؤ امام علی مقام شہید ہون دے واسطے جو کربلا دے وچ آ گئے مینوں حکم ملے کہ تسی شہادت حضرت غازی عباس عرض کرتے ہیں. آؤ میں عرض کراں تو گفتگو ختم کریے. کل جمعہ شریف بھی ہے اور جمعہ شریف تو فوراً بعد یہ خطاب ہے. تو بارک حضرت غازی عباس کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی حضرت امام حسین کے باپ ملسک کے ویر لگ دے. امام حسین سیدہ زہرا دے پتر نے تے غازی عباس حضرت ام البنین دے پتر نے. امام حسین دا بھی باپ علی گئے تے حضرت غازی عباس دا باپ بھی علی گئے ہیں. دونوں حضرت مولا علی دے شہزادے. حضرت غازی عباس کا 55 ہے تے مولا علی پڑھار ہے. تے فرمانے نے عباس جی بابا
فرما پڑھ واحد، یعنی کہ ایک، کل واحد کہ ایک، تے آپ پڑھی جا رہی جی میں سی بچوں نے گنتی یاد کرانے آپ کہنے ہیں واحد، عربی دے واحد ایک ایک تھوڑی دیر ہوئی تے حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے خیال ہے کہ یاد ہو گیا ہونے بچے نے فرماتے ہیں بیٹا کل اثنین کہہ دو، تے حضرت عباس کہنے ہیں واحد، مولا علی فرماتے ہیں کہ اثنین کہنے ہیں واحد، مولا علی فرماتے ہیں کہہ دو، حضرت عباس کہنے ہیں ایک، مولا علی فرماتے ہیں کہہ دو، کہنے ہیں ایک، فرماتے ہیں پتر میں کہنا دو، میں کہنا دو تسی کہندے ہو ایک، میں کہنا دو تسی کہندے ہو ایک، جلدی کیتی بابا ویکھو نا جڑی زبان نال ایک آکھیا دو آکھیا شرم پیاں دی، جڑی زبان نال ایک آکھیا ہے کیویں اس زبان نال دو آکھا۔ حضرت بلال نے کہا سی ماں داغ دے قادر والے تانوں ویکھ جو لیا تسی کہہ دیتا ہے تے رب ایک ہی ہے، جڑی زبان نال ایک آکھیا ہے میں کیویں دو آکھا۔ وہ غازی عباس جدوں میدان کربلا دے وچ امام حسین دی سواری رکی، آپ نے سواری پھر تبدیل فرمائی، وہ بھی نہیں چل دی، سواری پھر تبدیل فرمائی، وہ بھی نہیں چل دی، فرمائے سجے کھبے عباس پتہ کرو کس جگہ دا نام کی۔ حضرت غازی عباس نے پوچھا، بعض نے کہا کہ انہوں مقام نینوا کہا جاتا ہے، فرمائے کوئی اور نام پوچھو، ایک نے کہا انہوں مقام ماریا کہا جاتا ہے، فرمائے کوئی اور نام دا پتہ کرو، ایک شخص نے کہا انہوں مقام کربو بلا بھی کہا جاتا ہے۔ سنیا تے فرمائے عباس جی آقا حسین لگ دے پاپلو ویر نے پر کدے ویر آکھیا نہیں، جدو عرض کی تھی جی آقا حسین، فرمائے عباس جی آقا، فرمائے خیمے لا دیو، خیمے لگا دیو کربلا دی اس دشت دے ہوتے اس میدان دے ہوتے خیمے لگاؤ۔ حضرت غازی عباس جس ویلے خیمے لگاؤ لگے آپ نے زمین ہوتے خدا ماری بچو خون دا فوارا اٹھے آؤ، جس ویلے خون دا فوارا اٹھے آؤ غازی عباس واپس آ گئے، آخر دکھی تھی آقا میں زمین تے جس ویلے خدا ماری بچو خون دا فوارا اٹھے آؤ، عرض کی تھی آقا میرے کو خیمے نلوایا جے زمین پیدا کرو دی۔ امام حسین فرما لگے عباس ذرا خیمے لا دے، اج کر کے سمانا والے بیٹھے آگ، عرض کی تھی کعبے والے آؤ جب تو انج راضی تیرا حسین بھی انج راضی، تیرا حسین بھی انج راضی کا سنو عباس دیکھے وین سید ہاریا کا سنو عباس دیکھے وین سید ہاریا، تیرا بیٹا دون بیٹا تیرے تو ملا کے بیٹھے 10 دن رات آ گئی، بات عرض کرام تے بڑیاں لمبیاں گلاں لکھو گے، اختتام اللہ چلا 10ویں دن آیا میرے تو حضرت غازی عباس اس ویلے دے حضرت امام حسین دے علمدار سن، حضرت امام حسین دی جماعت دا آپ دے گروہ دا جھنڈا حضرت غازی عباس دے ہاتھے چ سی، جے تو سارے ماری ماری ٹوٹ گئے نا تے حضرت غازی عباس نے حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ آ گئے تے آ کے عرض کی حضور ذرا مینوں میں اجازت دیو، ایڈو میرے حسین دے ننھی بیٹے نام سکینہ چھوٹی جی مشک پکڑی ہوئی تھی، آ کے عرض کرتی نے چاچا جاؤ نا ذرا پانی لے آ کے دیو، دیکھو میرا ویر اصغر بڑا پیاسا ہے، بالکل ویر اصغر دی پیاس ویکھ لے جاندی، چاچا جا پانی لے کے آیا چھے۔ حضرت غازی عباس کہتے ہیں بیٹی چل اپنے باپ کو اجازت لے دے پانی میں لے کے آؤں گا، عرض کر دیا نے جی میں اجازت لے دے کہ پانی لے کے آؤ گے، پھر میں جی بیٹا پانی لے کے آؤں گا، مشک جس میں پکڑ رہی
تے حضرت سکینہ پھر سوال کر دینے چاچا دسیا جے وعدہ کچا جے کے پکا دے فرمانی بیٹی سکینہ تیرا چاچا تے بچپن دے زبان دا بڑا پکا ہے ان دا وعدہ کر چلے ہمیں پانی نہ آیا تے تیرا چاچا عباس نہیں آئے گا جاتے ہیں نہ لبا دے جلدی جلدی امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ آ گئے آ کر دیکھی تھی آقا عباس کو اجازت دے وہ فرمایا عباس تو نہ جا عرض کی تھی آقا حسین میں کیوں نہ جاؤں امام علی مقام امام حسین کہنے لگی عباس تینوں کی میں اجازت دے عرض کی تھی آقا تینوں کیوں نہیں اجازت دے فرمایا عباس تو میری فوج کا علمدار حضرت غازی عباس عرض کر دے آقا ذرا چھاتی مار کے دیکھو وہ فوج کتنے گئی جدا میں علمدار شام عرض کی تھی سونیا ایک بھی کر کے سارے تو گئے عرض کی تھی سونیا میں اجازت دے دو میں دانے دے دین تو قربانی ہو جاؤں تیرے دلنے دین تو قربانی ہو جاؤں میرے امام فرمان لگے پاس نہ جاگ عرض کی تھی آقا اور محمد جا سکتے جی علی اکبر جا سکتے بابی نبیلہ قلبی جا سکتے اگر قاسم جا سکتے میرے عباس نے اجازت کیوں نہیں دیتے آپ عرض کر دے سونے اجازت دیو آپ فرمان لگے عباس تینوں کی میں اجازت دے تو میری فور کا علمدار عرض کی تھی آقا فوجتے ساری پر گئے بکنا دا علمدار آپ نے فرمایا عباس ضرور جانے جی آقا ضرور جانے فرمایا جا عباس تیاری کر لے بس عباس نے آگے تیاری کر لے چلتے چلتے خیمے چیراغ آگے کر لگے سونے اور اجازت دے وہ اور عباس تر چلے آگے دیو اجازت ہون عباس تر چلے آگے ویر ہوندے نے دنیا دے ہوندے یوسف علیہ السلام دے بھی بیری سب جنہاں کھو دے وچ سٹ دیتا تے میدان کربلا دے وچ میرے حسین علی مقام دا بھی بیری سی جڑا کہتا سی سونے تو ہاڑے تو پہلے میں ہی جانا ہے تو ہاڑے تو پہلے میں جاواں گا جو اجازت لین لگے نا تے غازی عباس کہتے اور کے لے یار حوالے رب دے لے یار حوالے رب دے اتے لمبی پئی جدائی رب ملایا تے پھر ملاوے اتے ہور امید نہ پاوے یاد خبر دے رب دے کہ میرے لے جاتی بھاری اس میرے نے تو یاد کرے سے تو سے زندگی سماری میرے امام کہنے کے چاہ غازی عباس جاتی کو اجازت دیتی حضرت غازی عباس جس میرے ٹرین آپ اپنی سواری پہ بیٹھے مجھے امام نے کہا کہ آواز ہماری عباس ذرا ٹھہر جاؤ قاضی عباس نے جکر کے موڑے کے بیٹھے جی آقا حسین چرا بیٹھ کے میرے امام فرمائے جا عباس قاضی عباس مبارک ٹرے نا میرے حسین نے پھر آواز ہماری عباس سے کبھاری ٹھہر جاؤ قاضی عباس نے جکر کے موڑے کے پھر بیٹھے چرا بیٹھ کے امام حسین فرمائے جا عباس جا حضرت غازی عباس جس میں تیسری باری ٹرے لگے میرے امام نے پھر آواز باری فرمایا عباس ٹھہر جاؤ حضرت
غازی عباس نے ذکر کے مڑ کے رکھے آؤ میرے امام فرمان نے عباس جاؤ حضرت غازی عباس عرض کر دے لے آقا کیا پھچڑوں دل نہیں کرتا میرے امام فرمان لگے عباس تجھے دیر حسن کر گیا ہے مینوں کدے کسے ویر نہیں آکھیا عباس جاندیا ویر کہہ جا حضرت غازی عباس عرض کر دے آقا حسین عرض کر دے کہ ویر آقا تے باپ والے بیٹھا کسی میرے ویر لگتے تے کنے ماں والے بیٹھا میری ماں ام البدیل تیرے ماں نبی دی بیٹی ہے عباس دل چ خیال ہوگئے عباس دنیا دے اوپر حسین دا نوکر بن کے رہنائی آخرت والے میری گنتی نوکراں وچ ہوے دنیا دے اوپر حسین دا نوکر بن کے آخرت والے دے بھی گنتی نوکران دے وچ ہوے گی حضرت غازی عباس جس ویلے ویکھیا نہ فرمایا جا عباس جا پھر حضرت غازی عباس جس ویلے آئے نا مشک پکڑی ہوئی ہے آپ یزید دی عمل ویکھیا کسی دی ضرورت نہیں پہنی کہ آپ دے حملہ کر دے علی دا شیر پتر چلتا چلتا نہر فرات بن آ گیا حضرت غازی عباس نہر فرات پہ آ گئے جس میں آپ نے فرات پہ آئے آپ نے نہر دے وچوں مشک بھر لئی جس میں مشک بھر لئی اپنی سواری دا منہ پانی والا بیٹاگ تو کہنے باویں جانور پر کرائے دیار دا پیاس ہے اج پانی پی لے زبان حال چ سواری بولے اج کیتے سونے آؤ کہ میں پانی پیوا ارے شہر دی سکینہ پیاسی جب تک حسین دی سکینہ پانی نہ پیتا کوئی بھی کربلا وچ جانور بھی پانی نہیں پیوے گا جانور بھی پانی نہیں پیوے گا عباس نے مشک بن لے خیمے والے کیتا نا حضرت سکینہ نے حضرت علی سے کرنا چکے ہوئے حالکہ آر بھی کر دیا میں نے کہتی ہے اصغر ویرا چپ کر جاؤ ویکھ میرا چاچا پانی لے کے پیاؤں گا چپ کر جاؤ میرا چاچا پانی لے کے پیاؤں گا حضرت غازی عباس جس ویلے خیمے والے بدلے نا ایک یزیدی بولے کہ خیمے دے وچ ایک بوند بھی پانی چلا گیا تے قیامت تک کسے ساڈا دام نہیں لینا مشکل میں چھل نہیں کر دے تیر مارو جس ویلے تیروں دی بارش ہوئی نا ان لانتیاں نے یک بار بھی دے نال حملہ کیتا حضرت غازی عباس جس ویلے حملہ ہویا حضرت غازی عباس نے تیر وجیا حضرت غازی عباس دا سجا بازو کھڑن لگیا آپ نے مشک کھبے بازو وچ لے لئی فیصلہ باندھنے والے جس ویلے کھبا بازو کھڑن لگیا غازی عباس نے مشک اپنی دنداں وچ لے لئی حضرت امام حسین اپنے ویر دی بہادری پہ خود حضرت سکینہ آوازاں پیا مار دیا کہندی نے چاچا آ جا اصغر نو بڑی پیاس لگی آوازاں بڑی پیاری تو کہندی نے چاچا ذرا جلدی آ جا چھٹی آ جا آوازاں پیا مار دیا آپ نے اپنے دنگا بچ مشک لئی ہوئی ہے جس ویلے مشک دے بچ تیر وجے مشک نو سوراخ کربلا دی زمین والے پانی آ رہا جس ویلے پانی ٹوٹا ویکھتے آگ تاریخ دیاں کتاباں وچ مل گئے سیدہ سکینہ نے کر کے پیالہ سٹیا تے کہندی نے صدر بھی جاؤ جنہ رونے لو انہیں پانی نہیں آنا دعا کر میرا چاچا یاد دعا کر میرا چاچا یاد انہیں جدو لانتیاں نے وار کیتا جزیدی وار پہ کر کے
آپ کا جسم چھوڑی چھوڑی ہو گیا زمین تو تشریف لے اور لگے آواز کے کہنے حسین آکاش نبی مصطفیٰ لے آج میرے امام نے آواز چھوڑ اج کر کے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھے آج فرمایا عباس میں بڑی راہ کر چلے حضرت غازی عباس والے آگے آپ مصطفیٰ لے آپ کا سر بڑی دولت رکھے میرے امام فرمان نے عباس میرا چاہتے تمہاری اکھاں کھول اب کی دیا کون کہ میرے اکھاں کھولا میری اکھاں دے بچے کھولیں اب کی دیا کون میرے بازو کٹے ہوئے کہ میرے اکھاں صاف کرا میرا میری اکھاں صاف کرے آج میں جاتے ہیں تو دید کرنی ہے میری اکھاں صاف کرے کہ میں جاتے ہیں تو دید کرنی ہے حضرت غازی عباس نے اکھاں صاف کی دیا حضرت امام حسین نے لکھے حضرت غازی عباس کہتے ہیں آقا حسین آخری عرض کرا دے من لو گے فرمایا بولو کی کہتے ہو حضرت غازی عباس اکھیں جان سنے تے عرض کر دے آقا میری لاش خیمے اجر لے کے جانا میری لاش خیمے اجر لے کے جانا امام فرمان لگے عباس کی ہویا عرض کی تے سونے اگر میری لاش خیمے جو چلی گئی سکینہ نے پوچھنا چاچا تو تے وعدہ کر کے گیا سے کہ تیرے واسطے پانی لے کے آواں گا فرمایا آقا سکینہ نے پوچھنا چاچا میرا پیالہ نہیں بھر سکیا خود شادت کا جام پی آیا سکینہ نے میرے کھڑا چاچا میرا پیالہ بھی نہیں بھر سکیا خود شہادت کا جام پی کے آگے آئے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کربلا دے وچ سارا کچھ قربان کر دیتا جڑے ٹر کے آ سکتے اس امام نے تیار کر کے بھیجے تے جڑے نہیں سمجھ جا سکتے نا امام علی مقام نے خود ہاتھ لے جا کے پیش کیا تے عرض کی تھی رب ہوں میں راضی ہیں کہ نہیں ہاتھ کے گبی دے وچ آواز حسین تیرے تے بڑا راضی ہوں قیامت تک جڑا تیرے نقش قدم تے چلے گا میں تے اودے اودے بھی راضی ہوں میں تے اودے اودے بھی راضی ہوں جڑا تیرے نقش قدم تے چل کے میری بارگاہ دے وچ آ جاوے گا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کربلا دے وچ سارا کچھ تن من دھن بدن سارا کچھ قربان کر کے عرض کیتی یا اللہ جے تو راضی ہے تے تیرا حسین بھی راضی ہے تیرا حسین بھی راضی ہے میری فرمان سے حضرت داہیہ قلب بیان کرو لیکن انشاءاللہ اگلے سال کرام گا میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا آخری شعر تے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جڑے دکھاں وچ امام علی مقام سارا کچھ قربان کیتا آسمان ول ویکھیا آپ دی بات میں اصحاب نقشہ کھچیا کہ جڑے دکھاں وچ میرا مولا راضی تے سکھنو چلے دا جے دکھاں وچ میرا دل بڑے راضی تے سکھان چلے دا جی میں بنے مولا میرا میں او میں یار بناواں
سامنے فرمائے سے دکھ قبول محمد بخشاوت راضی رہنا پیارے سارا کچھ قربان کر کے عرض کی تھی اللہ ہوں راضی ہو جا ات آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ حسین میں تیرے اتنے راضی ہوں لوٹیا میں تیرے اتنے راضی ہوں قیامت تک جڑا تیرا نام لے کے مر جاوے گا میں اتنے بھی راضی ہوں دعا گے اللہ تعالیٰ بھائی محمد جفی فیضا حسین بھائی محمد بدر اور تمام آپ جج برادران دی اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے اے شہزادے دی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے جنہ تیرے سانو زندہ رکھے ایمان رکھے خاتمہ بھی ایمان فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا لاکھوں سلام تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے یتیموں کے سردار السلام اے سبز گنبد کے مکین سلام عاجزانہ ہو قبول السلام جناب عالی مقام امام حسین السلام ابن رسالت معاف امام حسین دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولانا محمد بأعداد كل ذرات ميعاد والفال في مرضي وبارك وسلم
یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمک لنا اننا فی بار ہم مورق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان لا یجلیہا لوقتہا الا ہو اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا مولا کریم صدقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کر کے یا اللہ کریم صدقہ اہل بیت دا کر کے یا اللہ کریم صدقہ جمیع اولیاء کرام دا کر کے خصوصاً خصوص میرے پیر حضرت نوشد گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور میرے پیر حضرت شاہ محمد رحمت اللہ علیہ دا کر کے یا مولا کریم جملہ تمام حاضرین پر حاضرین کے تمام اہل و عیال پر تمام اس جگ پر تمام امت محمدیہ پر اپنا رحم و کرم فرما کر مغفرت اور بخشش فرمانا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و پہچان اور شفاعت عطا فرمانا یا مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ و صالح اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ فرما جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ کریم جو بھی بے اولاد ہیں ان کو نرینہ و صالح اولاد عطا فرما یا مولا کریم تمام کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ کریم اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ کریم میرے پیر حضرت نوشہ حاجی گنج بخش حضور غوث پاک میرے پیر حضرت شاہ محمد رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ کریم سانو پکا سچا نمازی بنانا سرکار کا عشق عطا فرمانا سرکار کی غلامی عطا فرمانا یا اللہ کریم بالخصوص جو اس محفل میلاد دے وچ جنہ نے بھی خدمت کی ہے حصہ پایا ہے یا اللہ کریم تمام دی خدمت کا حصہ اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما کر یا اللہ کریم تمام دے اپنی خاص رحمت فرمانا یا اللہ کریم تمام دے دینی دنیاوی جائز مقاصد ارادے پورے فرمانا تمام دیا مشکلات آسان فرمانا یا اللہ کریم اس اہتمام نو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمانا اس ذکر خیر نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمانا یا اللہ کریم ساڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمانا یا اللہ کریم اس پاک محفل دا صدقہ کر کے صدقہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کر کے یا اللہ کریم ساڑے دلان دے وچ سرکار کا عشق سرکار کی محبت عطا فرمانا سرکار کی غلامی عطا فرمانا یا اللہ کریم اس محفل نو یا اللہ کریم دن دگنی رات چگنی تک ترقی عطا فرمانا یا اللہ کریم تمام حاضرین کا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمانا رب اغفر وارحم خیر الراحمین رب اغفر وارحم خیر الراحمین یا رب افعل بی وبہم عاجلا واجلا فی الدنیا والآخرہ ما انت له اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیل حاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک الدرجات وتبلغنا صلاحیات من جمیل خیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی اغثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم نور قلبی بنور شوقک شفقنی جمالک و جلالک وقت عذابا بالمعرفاتک یا حاجی نوشہ گنج بخش امداد کن حضرت جو غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان اللہ مد کن فی سب اللہ یا مولا کریم جنہ دوستان نے لنگر کا انتظام کیتا ہے یا اللہ کریم اس لنگر نو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اسی نظرانہ پیش کرنے یا اللہ کریم قبول و منظور
منظور فرما کر مزید یا اللہ کریم انہاں دی روزی وچ خیر و برکت عطا فرمانا تمام استغفر دیتے اپنی رحمت فرمانا کر فرمانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک